مطلب کیا ہے کہ اپنا معاملہ کے حوالے کر دیں، چاہے دنیوی معاملات ہوں یا اخروی ہوں۔ طالب علم پڑھ رہا ہے، خوب محنت کرے، لیکن نتیجہ کس کے حوالے کرے؟ اللہ کہ میرا کام ہے محنت کرنا، پھر میں پاس نکلوں یا فیل نکلوں یہ میرے اختیار میں۔ اب جو بھی نتیجہ سامنے آ گیا وہ افوض امری الی اللہ، پڑھ لیا، یہ ذہن میں تھا کہ ملازمت مل جائے گی، اس نے اپنی طرف سے کوشش بھی کی لیکن نہیں ملی، تو وہ افوض امری، میں اپنا معاملہ۔ کہیں نکاح کرنے کی تمنا تھی، جائز طریقے سے کوشش کی، پیغام بھیجا، نہیں ہوا، تو وہ افوض امری، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے انسان جائز تدبیریں اختیار کر لے، اپنی طرف سے کوئی پلان نہ بنائے۔ پلان بنانے والا اکثر کیا ہوتا ہے؟ پریشان، چونکہ اس نے جو پلان بنایا تھا اس کے موافق نتیجہ آیا نہیں تو کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ تو پلان کو کہتے ہیں تجویز، اور ایک یہ کہ بھئی میرے بس میں جو ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، چاہے دنیوی کوئی جائز مقصد ہو اور یا آخرت کا معاملہ ہو، میں اپنی طرف سے جو کچھ مجھ سے بن پڑے گا میں وہ کرتا رہوں گا، اور نتیجہ کس کے حوالے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تجویز والا پریشان ہوتا رہتا ہے لیکن تفویض والا پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ کس کے حوالے کیا ہے؟ اللہ کے حوالے۔ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہوگا وہ کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھو حالانکہ تمہارے لیے وہی خیر تھی۔ تم نے کسی چیز کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر حاصل کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود تمہاری کوشش بظاہر برابر نہیں ہوئی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ جو تمہاری طبیعت کے خلاف معاملہ آیا، تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، اور تم اس نہ ہونے کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے؟ بظاہر شر، اللہ فرما ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے کیا ہو؟ خیر۔ اور جس کو تم اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے؟ خیر سمجھ رہے تھے، اس لیے تم نے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا، تو عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے؟ خیر، اور تم نے اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کیا کی؟ کوشش کی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہوتا؟ شر۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے بندے کا کیا کام کیا ہے؟ دنیوی کوئی مقصد ہو جائز یا اخروی معاملہ ہو، دنیوی ضروریات ہیں وہ ہماری ضروریات، وہ آخرت ہمارا مقصد زندگی ہے، تو دنیوی مقصد کو حاصل کرنے جو ممکن جائز تدبیر ہو وہ انسان کرتا رہے، لیکن نتیجے کو کس کے حوالے کرے؟ کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اب اگر اس کی چاہت کے مطابق نتیجہ آیا تو خوش تو ہوگا ہی، لیکن اگر چاہت کے مطابق نتیجہ نہیں آیا تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کا معاملہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ بندے کے بس میں جو ہے، مثلا نماز پڑھنی، ہم نے اپنے سے ٹھیک طریقے سے وضو کیا، اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کی جہاں تک ہم کامیاب ہو سکے۔ اب یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کس کا کام ہے؟ اللہ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی کیا مانگیں؟ دعا کریں، ساتھ ساتھ یہ عرض کریں بار اللہ جیسی نماز مجھے پڑھنی چاہیے تھی میں ایسا یہی ٹوٹی پھوٹی، اللہ اسی کو قبول کیجیے۔ یہ تو بندگی ہے، بندے کا کام یہ ہے، لیکن قبول کرنا اور نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ایک ہے تجویز اور ایک کیا ہے؟ تفویض۔ تجویز والا کیا ہوتا ہے؟ اکثر پریشان، تفویض والا پریشان نہیں۔
بلکہ تفویض والے کو جیسے ظاہری طور پر اچھے نتیجے کے ملنے کی اس میں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح بعض مرتبہ اس کی طبیعت چاہت کے خلاف نتیجہ آیا جب بھی اس کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے، یہ جو میری طبیعت کے موافق اور میری چاہت کے موافق نتیجہ نہیں آیا، اس میں کس کی مشیت کا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسی کو کہتے ہیں نا رضا بالقضا، قضا کا مطلب ہے فیصلہ، رضا بالقضا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ کیا ہونا؟ راضی۔ اس کے بغیر انسان پریشان۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے رضا بالقضا کا جو مسئلہ نہ ہوتا، رضا بالقضا کا جو مسئلہ نہ ہوتا تو خدا جانے پھر میرا کیا حال ہوتا۔ یعنی جو رضا بالقضا والا معاملہ ہے اس سے آدمی کو سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ رضا بالقضا والا معاملہ نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا وہ مزاج نہ ہو، تو پھر ہر معاملے میں اس کو پریشانیاں ہی پریشانیاں پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ لیکن اگر رضا بالقضا کا معاملہ ہے تو پھر جیسے خوشی میں اور چاہت کے موافق کام ہونے میں انسان کو سکون اطمینان ہے، ایسے اگر چاہت کے خلاف کبھی نتیجہ سامنے آیا تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم